آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے پہلے سبق عورتوں کا درجہ کا سبق۔ عورتوں کے درجے کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے نظم کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، جس کے اندر ہم ہماری درسی کتاب میں دیے گئے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے، سوالات کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق کا دوسرا حصہ، مشقی سوالات۔ بچوں ہم نے نظم عورتوں کا درجہ کا مطالعہ کیا تھا، جس کے اندر الطاف حسین حالی نے مختلف انداز میں الگ الگ طرح کی مثالیں دے کر عورتوں کی عزت کرنے کے بارے میں ہم سے کہا تھا، عورتوں کی عزت کرنے کا پیغام دیا تھا، اور کہا تھا کہ عورتیں دنیا کی رونق ہیں، دنیا کی عزت ہیں، اور انہی کے دم پر یہ دنیا آباد ہے۔ سبھی طرح کی چیزیں آپ نے عورتوں کے لیے بتائی تھی، نیک بتایا تھا، آپ کو دین کی پاسباں بتایا تھا، محافظ بتایا تھا دین کی، لیکن بچوں عورتوں کو وہ درجہ نہیں دیا گیا جس کے بارے میں الطاف حسین حالی نے بات کی ہے، اور ان کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے بارے میں الطاف حسین حالی نے بات کی ہے۔ آج بھی عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، پریشان کیا جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، عورتوں کی جتنی ہو سکے اتنی عزت کریں، ان کو پریشان کرنا چھوڑیں، اور یہ مان کے چلیں کہ انہی کے دم پر ہم آباد ہیں۔ اگر عورتیں نہیں ہوں گی تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی فنا اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نیچے آپ کے دے رکھے ہیں یہاں پر کہ یہ کچھ الفاظ دے رکھے ہیں، ان کو بلند آواز میں آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی نظم میں آئے تھے یہ، اور ہم نے وہاں بھی ان کا مطالعہ کیا تھا۔ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ہے بچوں حلاوت، حلاوت، حلاوت یعنی مٹھاس، حلاوت۔ پھر ہے عفت، عفت، عین سے ہے یہ عفت، عفت یعنی پاکیزگی، پرہیزگاری۔ طینت، 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 طینت یعنی عادت، خصلت۔ گٹی، گٹی، گٹی ایک طرح کی دوا یا جڑی بوٹی جو چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے ان کے پیدائش کے بعد۔ گٹی۔ غم خوار، غم خوار، غم خوار، غم کو بانٹنے والا، ہمدرد۔ عسرت، 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 عسرت یعنی غریبی، تنگ دستی، تنگ حالی۔ اور اس کا متضاد تھا عسرت کا عشرت، عشرت، عشرت یعنی خوشی، جہاں سرمایہ دار ہو، امیری اور خوشحالی۔ یہ تھا بچوں ان کی بلند خوانی، جن کو تیز آواز سے میں نے پڑھا، اور آپ کو بھی ان کو تیز آواز کے اندر پڑھنا ہے اپنے، جس سے آپ کو تلفظ آپ کا صحیح ہو جائے اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ پتہ چل جائے۔ آگے آتے ہیں ہم۔ ہمارا پہلا سوال آپ کے لیے دے رکھا ہے کہ دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ بتائیے آپ، دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ جی ہاں، خواتین کے دم سے، عورتوں کے دم سے دنیا کی زینت ہے۔ زینت یعنی چمک، سجاوٹ۔ دنیا کی زینت عورتوں کے دم سے ہے۔ اگر عورتیں ہیں، خواتین ہیں، آپ کی ماں، بہن اور بیٹیاں سلامت ہیں، تو آپ کی زندگی میں سجاوٹ ہے، دنیا آپ کو رنگین نظر آئے گی، دنیا میں آپ کو رونقیں نظر آئیں گی۔ اور اگر آپ کی ماں، بہن، بیٹیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو چاہے آپ کتنے ہی مال و دولت کما لیں، کتنے ہی امیر ہو جائیں، آپ کو خوشحالی نہیں ملے گی، آپ کو وہ رونق آپ کی زندگی کا نہیں رہے گی جو عورتوں کے ہونے سے ہوتی ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب، اس کو نوٹ کر لینا ہے آپ کو۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ شاعر نے عورتوں کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ الگ الگ طرح کی خوبیاں بیان کی ہیں شاعر مولانا الطاف حسین حالی۔ تو الطاف حسین حالی نے عورتوں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں وہ ہیں عورتوں کی پاکیزگی، پرہیزگاری، محبت و وفاداری، ہمدردی جیسی خوبیاں بیان کی ہیں۔ عورتیں پاکیزہ ہیں، نیک ہیں، ہمدرد ہیں، وفادار ہیں، صبر کرنے والی ہیں، صابر ہیں، رضامندی ہو جاتی ہیں، بات پر مان جاتی ہیں، دین کی پاسباں ہیں، ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ بہت ساری خوبیاں عورتوں کی الطاف حسین حالی نے بتائی ہیں۔ یہ تھا جواب سوال نمبر 2 کا۔ 3 کی جانب ہم آتے ہیں۔ یہ پوچھ رہا ہے آپ سے، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرا نا چمن۔ اس مصرعے کا مطلب بتائیے۔ یہ مصرعہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جب عورتیں ساتھ ہوں
تو غربت یعنی وطن سے دوری. اگر آپ وطن سے دور ہو, وطن سے دوری میں رہو, اور آپ خواتین آپ کے ساتھ ہیں, عورتیں آپ کے ساتھ ہیں, تو وہ دوری بھی آپ کی دوری نہیں ہے, وہ غربت بھی آپ کو اپنے وطن جیسی لگتی ہے, وہ غیر ملک بھی آپ کو اپنے وطن جیسا لگنے لگ جاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس خواتین نہیں ہیں اور آپ اپنے خود کے وطن میں ہی ہو, آپ کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ساتھ نہیں ہیں, تو بچوں تو اپنا وطن بھی ویرانہ لگنے لگتا ہے, اجاڑ اور بنجر لگنے لگتا ہے. اور غیر ملک بھی خواتین کی ساتھ ہونے سے آباد نظر آتا ہے. اس کا میں پورا کا پورا آپ کے لیے شعر لے آیا ہوں کہ تم ہو تو غربت ہے وطن, تم بن ہے ویرا نا چمن, ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے. تو اس شعر میں حالی فرما رہے ہیں کہ اگر خواتین ساتھ میں ہوں تو غیر ملک بھی اپنا وطن لگتا ہے, اور اگر خواتین ساتھ نہ ہو تو اپنا وطن بھی ویرانہ لگتا ہے. اگر ساتھ میں ہو تو غیر ملک جہاں ہم باہر ہیں غربت میں ہیں, غربت یعنی وطن سے دور رہنا, جو ہم غربت میں ہوں وطن سے دور ہیں تب بھی وہ وطن بھی اپنا لگتا ہے. اور اگر خواتین ساتھ میں نہیں ہو بچوں تو اپنا وطن بھی ویرانہ لگتا ہے, اجاڑ لگتا ہے. چاہے دیس ہو یا پردیس ہو, جینے کا مزہ ماں بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ہی ہے. جینے کا مزہ, حلاوت, جینے کی مٹھاس. آگے آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو یہ سوال ہے بچوں کہ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھیے. آپ کو جمع دے رکھے ہیں اور کتاب کے اندر جمع دے رکھے ہیں, اور یہاں آپ کو جمع کے واحد بنانے ہیں. جمع یعنی ایک سے زیادہ, اور واحد یعنی ایک. جو اکیلا ہو, فرد ہو, یکتا ہو, وہ واحد کہلاتا ہے. ہمارے قواعد میں بھی ہے یہ واحد اور جمع. تو جو اکیلا ہو وہ واحد, اور جو ایک سے زیادہ ہو, کئی لوگ جمع ہو, تو وہ جمع. واحد اور جمع تو ہمارے امتحان میں بھی آئے گا, واحد سے جمع بنانے کے لیے اور جمع سے واحد بنانے کے لیے. تو یہاں پر دیکھو کچھ الفاظ دے رکھے ہیں آپ کے لیے. شہزادیاں, آبادیاں, شادیاں, انہیں آپ کو واحد بنانے ہیں. یہ جمع ہیں. شہزادیاں, بہت ساری شہزادی. آبادیاں, بہت ساری آبادی. یہ جمع تو جمع ہے, جمع کے بھی جمع. اور شادیاں, بہت ساری شادیاں, بہت ساری خوشیاں. تو ہم اس کا کرتے ہیں, دیکھیے آپ کہ شہزادیاں, ایک سے زیادہ شہزادیاں, اور اگر اس کو واحد کریں گے ایک تو کیا ہوتا ہے وہ شہزادی. کیا ہوتا ہے وہ شہزادی. جیسے لڑکی واحد, لڑکیاں جمع, لڑکا ایک واحد اور لڑکے جمع. ایسے ہی آبادیاں, آبادیاں, آبادی, آبادیاں کا آبادی. اور پھر ہے شادیاں. شادیاں میں نے کیا بتایا تھا آپ کو, شاد سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ شاد سے بنا. شاد سے بنا خوشی, شاد کے معنی ہے خوشی. شادی, شادی یعنی شاد یعنی خوش, اور شادی یعنی خوشی. اور شادیاں, ایک سے زیادہ خوشیاں, خوب خوشیاں خوشیاں ہر طرف. شادیاں, اور اس کا معنی ہو گئے, اس کا واحد ہو گیا شادی. یہ ہو گیا بچوں جمع سے واحد اور واحد سے جمع. اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں اتار لیں. آگے چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ عملی کام دیا ہوا ہے آپ کے لیے, اور یہ کہا گیا ہے کتاب کے اندر کہ اس نظم کی روشنی میں عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھیے. آپ کو 5 جملے لکھنے ہیں, نظم کی روشنی کے اندر لکھ رہے ہیں. یعنی نظم آپ سے عورتوں کا درجے کے اندر کیا بتانا چاہ رہی ہے, کس طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے, اس کے اوپر آپ کو 5 لائنیں لکھنی ہیں اپنی کتاب سے لے کر. میں آپ کے لیے لکھ کر لے کر آیا ہوں. آپ کو ان 5 لائنوں کے علاوہ اور 5 لائنیں لکھنی ہیں, دوسری 5 لائنیں لکھنی ہیں. یہاں آپ کو دیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے بنانی ہے. جیسے آپ لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو. آپ کو دوسری اس کے علاوہ چھانٹنی ہے. تو پہلی ہے, عورتیں دنیا کی زینت ہیں. عورتیں کیا ہیں؟ دنیا کی زینت. زینت کسے کہتے ہیں بچوں؟ سجاوٹ کو, چمک کو. تو عورتیں دنیا کی زینت ہیں. پھر دوسری لائن بنی ہے, عورتیں وفادار اور پاکیزہ ہوتی ہیں. جملہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظوں کا ایسا مجموعہ جس کے ذریعے بات کو سمجھا جا سکے. ایک جملے سے پوری بات سمجھ میں آنی چاہیے. الفاظوں کی جمع ہوتی ہے. یہ کئی الفاظ اس میں جمع ہوئے ہیں, کئی لفظ جمع ہوئے ہیں, ان کا مجمع ہے.
اور इसके ज़रिए हम अपनी बात को कह सकते हैं और दूसरे की बात को समझ सकते हैं जुमले के ज़रिए। तो मैंने 5 जुमले बनाए हैं जो आपकी किताब में दे रखे हैं। पहला है औरतें दुनिया की ज़ीनत होती हैं, और दूसरा है औरतें वफादार और पाकीज़ा होती हैं। औरतें वफादार और पाकीज़ा होती हैं। तीसरी लाइन है, तीसरा जुमला है, औरतें अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली हैं। देखो मैंने तीसरे के अंदर 2 जुमले जोड़ दिए एक साथ। औरतें अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली हैं और अपने बेटों की हमदर्द होती हैं। ये अलग भी हो सकता था, अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं और औरतें अपने बेटों की हमदर्द होती हैं। 2 जुमले इसमें आ गए। चौथा जुमला देखिए, औरतें दीन की पासबां होती हैं और उन्हीं के दम पर ईमान सलामत रहता है। आपकी वालिदा आपने देखा होगा कि दीन की बातें, इल्म की बातें आपके वालिद से ज़्यादा आपकी वालिदा आपको बताती होंगी, आपकी बड़ी बहनें आपको बताती होंगी, क्योंकि मसरूफियत ज़्यादा होती है वालिदैन को, और जो घर के हजरात होते हैं इनको मसरूफियत ज़्यादा होती है। ख़वातीन की अपने मसरूफियत से, घर के कामों से वक्त निकाल कर भी बच्चों की तरबियत के ऊपर ध्यान देती हैं, बच्चों को तरबियत दिलाने की कोशिश करती हैं। तो ये जुमला बना है बच्चों, औरतें दीन की पासबां होती हैं और उन्हीं के दम पर ईमान सलामत रहता है। 5वां है, बीमारों की देखभाल औरतें ही करती हैं। बीमारों की देखभाल कौन करता है? औरतें ही बीमारों की देखभाल करती हैं, क्योंकि घर पर होती हैं तो ज़्यादातर वक्त घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसको दवा वगैरह देना, उसके ख्याल रखना, कुछ सामान वगैरह उसको देना जो वो चाहता है, तो ये काम घर में औरतें बआसानी कर देती हैं। तो ये था बच्चों हमारा सबक, औरतों के दर्जे का सवाल जवाब वाला हिस्सा, जिसके अंदर हमने सवालात और उनके जवाबात देखे जो हमारी निसाब की किताब में थे, सारे देखे। औरतों के दर्जे के बारे में जो बातें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमें बताने की कोशिश की है सबक के अंदर, आपको उनके ऊपर पूरी तरह अमल करना है। कोशिश करनी है कि औरतों की इज़्ज़त की जाए, खूब इज़्ज़त करनी है औरतों की, बेहुरमती नहीं करनी। और जो आपके आसपास के लोग अगर कोई औरतों की बेइज्जती करते हैं, बुरी नज़रों से देखते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो उन्हें भी आपको जितनी आपकी कोशिश हो समझाना है और उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करनी है कि औरतें बहुत इज़्ज़तदार होती हैं, बहुत पाकीज़ा होती हैं, और औरतों की हमें तालीम का इंतज़ाम करना है। आपको अपने वालिद साहब को, अपने वालिदा को ताकीद करनी है कि जैसी तालीम लड़कों को दी जाए उससे बेहतर तालीम लड़कियों को देने के लिए वो तरकीब करें, या वो ऐसा रास्ता निकालें जिससे लड़कियां भी तालीम हासिल करें। इसी के साथ हमारा ये सबक ख़त्म हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा।